السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضدی بچے۔ یوں تو بچے عموماً بہت شرارتی ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے بے حد ضدی بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی کام کروانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم امریکی نیورل لنگوسٹک اور ہپناٹائزم ماہر خاتون کا کہنا یہ ہے کہ اگر بچے کہنا نہ مانتے ہوں تو ان سے الفاظ تبدیل کر کے اپنی مرضی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ہارلک کے مطابق الفاظ کا انداز بچوں کو فرمانبردار بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب میں ورڈ دیٹ ورکس میں اس کا جائزہ پیش کیا ہے اور وہ بچوں سے پریشان والدین کے لیے یہ تجویز پیش کرتے ہیں اور انہیں آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ سائنسی پیمانے پر ثابت یہ الفاظ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً مت کرو کی جگہ شکریہ کہہ کر بچوں کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کا فوری اثر ہوگا۔ اپنا کمرہ گندا مت کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو کی بجائے مثبت جملے استعمال کیے جائیں جو بچوں پر جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ انکاری جملے بچوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس کی بجائے بچوں سے کہیں چلو کمرہ صاف کرتے ہیں، جوتے سٹینڈ پر رکھتے ہیں اور کھلونے الماری میں رکھتے ہیں۔ یہ جملے بچوں پر مثبت اثر ڈالتے ہیں اور وہ عمل کرنے لگیں گے۔ روزانہ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں جلدی کرو، اسکول کا یونیفارم پہنو، اور یہ جملہ بچوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی جگہ بچوں کے سامنے دوسرے انتخاب پیش کریں، مثلاً آج اسکول میں کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤ گے، نیا یونیفارم پہنو گے یا پرانا والا، اور بچوں سے اس سوچ کو سوالیہ انداز میں پیش کریں۔ اس طرح کے جملے بچوں پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ بچوں کو ہوم ورک کروانے کے لیے بھی چوائس پیش کریں، مثلاً کیا تم پہلے اردو کا کام کرو گے یا اپنے ہفتہ وار پروجیکٹ کرنا چاہو گے۔ ان الفاظ سے بچے ذہنی طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے جانے کے لیے بچوں سے معلوم کرنے کی بجائے ان کے سامنے بہت سے کھانوں کی آپشن رکھیں۔ مثلاً ماہرین کے مطابق کب کا لفظ اگر درست استعمال کیا جائے تو بہت اہم قوت رکھتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے درست جگہ اس لفظ کا استعمال کر کے اہم کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم اپنا ہوم ورک کب ختم کرو گے، ہمیں کھانا کھانا ہے، یا جب تم یہ کام کر لو گے تو ہم باہر چکر لگانے چلیں گے۔ اس جملے میں بچے کے لیے کام ہے اور پرکشش تفریح بھی۔ اچھے سیلز مین بھی انہی جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں کو اسکول کا کام کرواتے وقت یہ کہیں کہ جب تم سبق یاد کر لو گے تو تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان کام ہے۔ درست زبان استعمال کر کے اپنے اور بچے کے درمیان سمجھ بوجھ کا ایک مضبوط رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ماں باپ کو ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ بچوں کو اس طرح کے جادوئی جملے کہیں، میں تمہیں یا تمہاری طرح یہ سمجھ سکتی ہوں یا سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے کتنے سارے کام ہیں، یا تم میرے جیسے ہو اور تم یہ جان سکتے ہو کہ ہوم ورک کرنا کتنا آسان ہے۔ تم میرے جیسا یا تمہارے جیسا لفظ بچوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی پذیرائی بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے اگلی مرتبہ بچوں کو ہاتھ دھونے، ٹی وی بند کرنے یا پھر پانی دینے سے قبل شکریہ کا لفظ کہیں، جس سے وہ عمل کی جانب راغب ہوتے ہیں، دور کام کرتے ہیں۔ بچے تجسس رکھتے ہیں اور ہر کام کی وضاحت چاہتے ہیں، اس لیے ان میں ایک حد تک کاموں کی سمجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کروانے سے قبل بچوں کو اس کے متعلق مختصر وجہ بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اس ماہ ہم کپڑے نہیں خرید سکتے کیونکہ اس ماہ ایک بہت بڑا قرض سامنے آ گیا ہے۔ اس سے بچہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ بچے کو مطمئن کرنا ہی ماں باپ کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے۔ بچوں کو کام کی تحریک دینے والے طاقتور الفاظ میں سے 2 الفاظ یہ ہیں، سنو اور ذرا سوچو تو۔ مثلاً سنو، ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا اگر سوچو، ہوم ورک کر لو گے تو کتنا اچھا ہوگا۔
ایسے جملے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح آپ ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ بہت سے بچے والدین سے ہر معاملے میں شکایت کرتے ہیں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کی وہی شکایت ان پر لوٹا دیں، لیکن اس میں اس کا حل ہو اور وہ بھی مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ اگر بچہ کہے کہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ ایسا کہیں کہ اگر آپ کو ٹھنڈ چاہیے تو اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں یا اپنی جیکٹ اتار دو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح بار بار شکایت کرنے والا بچہ مطمئن ہو کر خاموش ہو جائے گا۔ اب ایک اسپیشل چیز جو صرف ماؤں کے لیے پیش کر رہی ہوں، بلکہ ماؤں کے لیے یہ ٹپ ہیں کہ یہ بچوں کی تربیت کے مراحل 2-2.5 سال سے 7 سال کے بچے کے درمیان زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کو عزت دیں، پیار سے بات کریں، انہیں ڈسپلن سکھائیں، لیکن سزا مت دیں۔ اگر بچہ بار بار تنگ کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں، اس کی بات سنیں، اس کی شکایت کو نظر انداز مت کریں۔ بچہ کبھی بھی مدر کو ناؤن نہیں سمجھتا۔ میں کہتی ہوں مدر از اے ورب۔ ماں نے ناگواری کا اظہار کیا تو بچہ رجسٹر کر لے گا۔ بچے کے دماغ میں آپ کو ریکارڈ کریں گے، جو بھی ریکارڈ کریں گے وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ آپ جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتی ہیں ویسا ایکٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ماں کا ہی ایکٹ بچے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو دنیا میں سرخرو کرنا چاہتی ہیں اور انہیں سب سے آگے دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ آپ سے پوچھے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا تو آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ اس سے بچہ سوچے گا اور ایک بہترین سوچ اس کے دماغ میں اجاگر ہوگی اور دنیا میں کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب بچے اس طرح سے اپنی سوچ کا اظہار کریں گے، اپنے والدین سے کریں گے، تو یقیناً آپ کے بچے دنیا میں بہت زیادہ ترقی کریں گے اور وہ دنیا میں بہت زیادہ آگے جائیں گے، کیونکہ ان میں کانفیڈینس ہوگا، اور کانفیڈینس والے بچے کبھی بھی دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانفیڈینس کیسے آئے؟ جب بچہ کوئی بھی شکایت کرے اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تو اس کی شکایت کو کبھی بھی اگنور نہ کیا جائے اور اس کے لیے جو بھی حل ہو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ اگر بچہ اسکول کا کام نہیں کرتا تو اسے پیار سے کروائیں اور جیسے بھی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں۔ اگر بچہ باہر کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور ماں باپ کو آ کر شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت پر ہر صورت رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے پیار سے سمجھائیں، نہ کہ ڈانٹ کے اور نہ کہ سزا